واجب الاحترام عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین اس کائنات عالم کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، ماہ ذی القعدہ شریف کا مہینہ آخری مراحل میں ہے، یعنی ذی القعدہ شریف کے مہینے کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور ذی الحج شریف کے مہینے کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، ذی الحج شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اور اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحج کے مہینے میں حج بھی فرض فرمایا ہے، قربانی بھی واجب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا۔ میں نے اسے مال و دولت دیا، میں نے اسے اپنا نبی بنایا، میں نے اسے اپنا رسول بنایا، میں نے اسے اپنا خلیل اور اپنا یار بنایا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے خلیل الہی علیہ السلام کو اولاد سے سرفراز فرمایا۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو ایک بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ 90 سال کی عمر کو اگر اللہ بیٹا عطا کرے، پھر خود ہی تصور کر لو کہ اس بیٹے سے پیار کتنا ہوگا، اس بیٹے سے محبت کتنی ہوگی، اس بیٹے سے شفقت پدری کتنی ہوگی۔ رب نے عطا فرما دیا۔ جب بیٹا چلنے اور پھرنے کے قابل ہو گیا، جب بیٹا بولنے چالنے کے قابل ہو گیا، رب العالمین نے حکم دے دیا، خلیل یہ بیٹا بھی ہم نے عطا فرمایا تھا، اسے واپس ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کے حکم پہ پیارے خلیل الہی علیہ السلام نے دیر نہ کی،
حضرات تو پھر رب ذوالجلال جل وعلا نے جب محبوب علیہ السلام اور جب محبوب کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اولاد دے کر پھر آزمایا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا دیا بھی تو نے تھا، اب لے بھی تو رہا ہے، نہ اس میں خلیل کا کچھ گیا ہے نہ تیرے یار کا کچھ لگا ہے، مولا جب آیا تھا تب بھی خوشی بنائی تھی، اب ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں تب بھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے دی تو ہم نے خوشی کی، اب تو اولاد واپس مانگ رہا ہے، اب بھی ہمیں خوشی ہے۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھی، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اپنے خلیل کی اتنی پسند آئی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میرے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے جتنے بھی مسلمان آئیں گے میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں ڈالیں گے، ان کے لیے میرا حکم یہ ہے اگر ہم نے انہیں مال دیا، اگر وہ صاحب ثروت ہوئے، اگر وہ صاحب استطاعت ہوئے، تو ہر سال جس طرح میرا خلیل قربانی کرتا رہا میرے حبیب کے غلام بھی میری رضا میری خوشنودی کے لیے ہر سال قربانی کیا کریں۔ اللہ یا حضرات آج میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان کے حوالہ سے، آپ کی عظمت کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس کائنات عالم میں نسل انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آئے۔ ان میں سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کم و بیش 70,000 یا 40,000 نبیوں کے دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نمرود کے دور میں مبعوث فرمائی۔ حضرات محترم، نمرود ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نمرود کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرما رکھی تھی، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نمرود کی بادشاہی کے ڈنکے بج رہے تھے، ہر بندہ نمرود کو چاہنے والا تھا، نمرود کی بادشاہی کا دور دورہ تھا۔ حضرات چاہیے تو یہ تھا کہ نمرود کو میرے رب نے اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج سلطنت رکھا ہوا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ نمرود سجدہ شکر ادا کرتا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اتنا کچھ مجھے عطا فرمایا، تو نے مجھے کائنات کا بادشاہ بنایا، مگر نہیں، سجدہ شکر ادا کرنے کے بجائے نمرود خود کو خدا سمجھنے لگا، نمرود
اپنے آپ کو رب کہنے لگا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے لگا، اور لوگ نمرود کی پوجا کرنے لگے، نمرود کو خدا سمجھنے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پوری کائنات میں رب ذوالجلال کو رب کہنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب رب رب کہنے والا کوئی باقی نہ رہا، جب رب کو پکارنے والا کوئی نہ رہا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ او میرے نبی کے غلاموں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کائنات میں کیسے بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام پر پیدائش کے وقت سے ہی اپنے رب کی طرف سے آزمائشیں شروع ہو گئی تھی، امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک رات نمرود لعین مردود سو رہا تھا۔ نمرود نے خواب میں دیکھا آسمان پہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آ گئی، حتیٰ کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ نمرود نے یہ خواب دیکھا، نمرود اس خواب کی وجہ سے بڑا پریشان ہو گیا، بڑا حیران ہو گیا۔ احباب ذی وقار سو نمرود کا دربار سج گیا۔ اس وقت اس نے تمام قابل اور لائق نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام اس وقت کے قابل اور لائق نجومی نمرود کے دربار میں آ گئے۔ نمرود نے اپنا خواب ان نجومیوں کو سنایا اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ میرے نبی کے غلاموں توجہ کرو، نمرود کا خواب نجومی سن کر کہنے لگے، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے سرتاج، ہم تیری پوجا کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تو ہمیں پالنے والا ہے، تو ہمیں معاذ اللہ رزق دینے والا ہے۔ نجومی کہنے لگے، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے سرتاج، اللہ رب العالمین جل جلالہ کے کام دیکھیے۔ رب ذوالجلال کس طرح دشمنوں کے سینوں میں اپنے بندوں کے خوف طاری فرما دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے، سنیے ذرا، وہ نجومی کہنے لگے، اے ہمارے سرتاج، اے ہمارے بادشاہ، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وَيَكُونُ هَلَاكُكَ وَزَوَالُ مُلْكِكَ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ وہ نجومی کہنے لگے کہ وہ جو زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو دریا کے پانی میں بہا دے گا۔ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو رب العالمین کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی ہاتھوں سے تیری موت ہوگی، جس کی ہاتھوں سے تو ہلاک ہوگا اور تیری حکومت زوال پذیر ہو جائے گی۔ اب جب اس نے یہ باتیں سنی، نجومیوں کی یہ تعبیر سنی، نمرود غصے میں آ گیا، نمرود غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم کل جاری کر دیا کہ ہم اس طرح کے انتظامات کر دیں گے، کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے
تم جتنی مرضی سازشیں کر دو، جتنے مرضی پروگرام بنا لو، جتنے مرضی بندے اکٹھے کر لو، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، فرمایا تم جو بھی کر لو ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ فرمایا اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا جس کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں کن فیکون کہنے کی دیر ہوتی ہے، کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے، اونچے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ نمرود نے حکم کل جاری کر دیا، اس طرح کرو، اس طرح کرو کہ کوئی بھی بندہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائے۔ نمرود نے باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی، ایک محکمہ تشکیل دے دیا، اور باقاعدہ طور پہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ لطف کی بات یہ ہے ایک روز نجومی روتے اور چیختے ہوئے نمرود کی بارگاہ میں آ گئے، نمرود کے دربار میں آ کے کہنے لگے جس بچے کے لیے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں آج رات وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں آنے والا ہے، آج رات وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں آنے والا ہے۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا سارے مرد اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے اپنے شہروں سے نکل کر باہر جنگل میں آ جاؤ۔ نمرود بھی آ گیا، نمرود کے چاہنے والے بھی آ گئے، سارے مرد بھی آ گئے۔ اب نمرود کے فوجی شہر میں پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں نہ آئے۔ مزے اور لطف کی بات یہ ہے نمرود کے فوجیوں میں حضرت ابراہیم کے والد بھی ہیں، نمرود کے فوجیوں میں حضرت ابراہیم کے والد بھی ہیں۔ ابراہیم کے والد کی ڈیوٹی اپنے گھر کے دروازے پہ لگی، آدھی رات کا وقت ہوا، رب ذوالجلال نے چاہا میں اپنے خلیل کو اپنے باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں منتقل فرماؤں۔ بولو یار پیار نال بولو۔ رب ذوالجلال نے چاہا، جب رب چاہتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جب رب چاہتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ کرنا، اپنے گھر کے باہر دروازے پہ ڈیوٹی لگ گئی، رب ذوالجلال نے جو چاہا وہ ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے اپنی ماں کے رحم میں آ گئے، اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ ادھر وہ چیختے اور چلاتے ہوئے نمرود کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے جس کے لیے لاکھوں بچے مروا دیے، جس کے لیے کروڑوں بچوں کا خون بہایا گیا، وہ بچہ تو اپنی ماں کے شکم میں آ گیا ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی شکم میں آ گیا ہے۔ نمرود کہنے لگا اچھا اچھا ماں کے شکم میں آیا ہے، پر وہ ماں کے شکم سے باہر دنیا میں نہیں آ سکے گا۔ اس نے بچے مروانا شروع کر دیے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا اسے ہی قتل کروا دیتا۔ آپ کی ماں کو یہ پتا تھا، ماں اپنی حفاظت کرتی رہی، ماں حفاظت کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، جب 9 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ جناب امیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں گزارے، اب اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا۔ آپ کی ماں اپنے گھر سے باہر نکلی، دور جنگل میں ایک پہاڑوں کی غار میں چلی گئی، وہاں جا کر ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، حفاظت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔
आओ मेरे नबी के गुलामों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। चांद जैसा हसीन बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हजरत अमीला को अता किया। हजरत अमीला जब अपने बेटे की तरफ देखती है, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। जब नमरूदियों का ख्याल आता है, हजरत अमीला परेशान हो जाती हैं। नमरूद मेरे बेटे को मार देगा, मेरे बेटे को नमरूदी मार देंगे। हजरत अमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को गार में रख के, गार के मुंह पे बड़ा सा पत्थर लगा के अपने घर में आ गई, अपने घर में आ गई, अपने घर में आ गई। उचिया बोलो, उचिया बोलो। ए ते मां को पूछो ना, जड़ा अपने बेटे नू कली गार च रख के ते वो आ जावे। बोलो यार बोलो। मां अपने बेटे को नमरूदियों के ख्याल से, नमरूदियों के कत्ल के डर से मां अपने बेटे को गार में रखे अपने घर आ गई। 3 रोज गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। मां के दिल में ख्याल आया, मैं अपने बेटे को गार में रख के आई हूं। 3 दिन गुजर गए, मेरे बेटे ने कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन गुजरने के बाद ख्याल आया, आज तो मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया होगा, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा बेटा मर गया होगा। मां गई, गार के दरवाजे पे पहुंची, पत्थर खुद ब खुद सिरकने लगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ गार के दरवाजे पे पहुंची, जहां बड़ा सा पत्थर लगा के गई थी, रिवायात में आता है जब हजरत इब्राहीम की माँ तीसरे रोज आकर गार के दरवाजे पे पहुंची, पत्थर खुद ब खुद सिरकने लगा, खुद ब खुद पत्थर हटने लगा। आज लोग मेरे नबी की गुलामी का दावा करने वाले, मेरे नबी के गुलाम होकर मेरे नबी के मिंबर पे बैठ के मेरे नबी की माँ और बाप को लोग माज़अल्लाह मुशरिका और काफिरा कहते हैं। अरे वो पत्थर था, उसे पता चल गया ये नबी की माँ है। वो पत्थर था, उसे पता चल गया ये नबी की माँ है। अरे मेरे नबी को काफिरा, मेरे नबी की माँ को, मेरे नबी की बाप को काफिरा और मुशरिका कहने वालों, तुम कैसे पत्थर हो? तुम्हें हया ही कोई नहीं। नबी की माँ कौन है? नबी का बाप कौन है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। पत्थर सिरकने लगा, अपनी जगह से हटने लगा। बोलो 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 ऊंचिया। पत्थर सिरकने लगा, पत्थर को पता चल गया नबी की माँ आई है, नबी की माँ आई है। ऐ मेरे नबी के गुलामों, जिसने 9 महीने अल्लाह के किसी नबी को भी अपने शिकम में रखा हो, रब्बे काबा की कसम है, फिर कायनात की हर शय उसका एहतराम करने लगती है। पत्थर हट गया, इधर पत्थर हटा। माँ की ममता अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब है। माँ गार में गई, गार में पहुंची, दिल में ख्याल मेरा बेटा मर गया होगा, मेरे बेटे को किसी शय ने काट लिया होगा, किसी जानवर ने खा लिया होगा। लेकिन जब माँ गार में पहुंची, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ देख के हैरान हो गई। हजरत इब्राहीम की शहादत की उंगलियां आपके मुंह में है, आप जिंदा भी हैं, हरकत भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आपकी माँ ने जब उंगली बाहर निकाली, माँ देख के हैरान रह गई। उंगली में 2 सुराख हैं, एक से दूध आ रहा है, दूसरे से शहद आ रहा है। ऐंज नहीं ना यार, मोहब्बत ना होनी चाहिए। माँ देखे हैरान हो गई, एक से दूध आ रहा है,
دوسرے سوراخ سے شہد آ رہا ہے۔ جب ماں نے یہ دیکھا نا، ماں سمجھ گئی، نبی کی ماں تھی، ماں سمجھ گئی یہ کوئی عام بیٹا نہیں، اے پتر بڑا خاص ہے، اے پتر بڑا خاص مینوں اللہ عطا فرمایا ہے، جدے ہتھاں دیاں انگلیاں وچوں اللہ جدے ہتھاں دی انگلیاں دا کنیکشن جنت دی نہراں نال جوڑ سکدا ہے۔ اے کوئی عام بیٹا نہیں، اے تے بڑا خاص بچہ ہے۔ آپ دی ماں نے اپنے پتر نو اٹھایا، سینے نال لایا، پیار کی تھا، اپنے پتر نو دودھ پلا کے واپس آ گئی، دروازے تے پتھر رکھ لیا، واپس آ کے گھر اپنے خاوند دے کول بہ گئی، خاوند دے کول بہ گئی۔ جدو کوئی گل بیوی کرنی ہوئے نا تو وہ پہلے بڑی طریقے سلیقے نال اپنے خاوند نال گل کر دے، یہ گل ہے یا نہیں؟ کوئی خاص گل جدو کر دی ہوئے نا بیوی اپنے خاوند دے نال، اے آج بھی تسی ویکھ لو جدو بیوی کوئی خاص گل منوانی ہوئے نا اپنے خاوند کولو تے او پھر آ کے کول بیندی، پھر پوچھتی ہاں جی ہن دسو تواڈے حال چال کی نے، یہی ہے یا نہیں ہے؟ دسو تانوں کوئی پریشانی مسئلہ کوئی ہے ہو، میرے تک کی خدمت ہے۔ تے او آ کے کول بہ گئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں آپ دے والد کو کول بہ کے کہنے لگے حضور تسی ٹھیک ہو؟ میں کہا جی ٹھیک ٹھاک خیر ہوئے۔ کہنے لگی حضور ایک گل سی او تواڈے نال ذرا عرض کرنی سی۔ فرمایا بول۔ کہنے لگی حضور اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں رات سانو ایک چاند جہا حسین بیٹا عطا فرمایا سی، تے میں گل میں چھپا کے رکھی ہوئی سی، میں تواڈے علم وچ بھی نہیں آن دیتی۔ حضور نمرود نہیں اس اعلان کیتا سی نا کہ جڑا بچہ بھی پیدا ہوئے انہوں ذبح کر دیو، انہوں قتل کر دیو، تے حضور لکھاں بچے مارے گئے، تے میں تے پھر ماں ہاں نا، حضور میں تے پھر ماں ہاں نا، میں کیویں برداشت کراں کہ میرے بچے نو کوئی قتل کر دے۔ پوچھا پھر؟ کہنے لگی حضور اللہ تعالیٰ نے مینوں عطا کیتا ہے تے میں او غار وچ رکھ کے نا انہوں پال دی رہی ہوں۔ اچھیاں بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹا عطا کیتا، تہاڈا پتر ہے ابراہیم، میں او دا نام رکھیا ہویا۔ فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو مفسرین فرماندے نے کئی کہندے نے 4 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار دے اندر رہے، کئی کہندے نے 7 سال رہے، تو کئی کہندے نے ابراہیم علیہ السلام 14 سال اس غار دے اندر رہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جدو ادھر پتہ چلیا نا باپ نے تو کہنے لگے اور دسو بھائی کہ میرا بیٹا ہے کتھے؟ آؤ میرے نبی کے غلاموں، باپ تھا، باپ کا پیار بھی اولاد سے ہوتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اسی طرح باپ بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت طارق ابن نخور حضرت ابراہیم کے والد سے رہا نہ گیا، کہنے لگا چلے چل مجھے میرے بیٹے کے پاس۔ جب وہاں پہنچے، غار کے باہر پہنچے، پتھر ہٹا، غار کے اندر گئے، حضرت ابراہیم کے والد دیکھ کے حیران رہ گئے، اتنا حسین بیٹا اتنے عرصے سے باپ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اتنا حسین بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا اپنے باپ سے چھپا کے رکھا ہوا۔ حضرات ماں کہنے لگی حضور ایک کو ڈر سی، ایک کو ہی وجہ سی جدی وجہ نال تواڈے نال بھی نہیں دس سکیاں، وہ ہے سن نمرود تے نمرود دے پجاری تے نمرود دے منن والے، انہاں دی وجہ تو نہیں دس سکیاں۔ حضور معافی چاہنے، فرمایا ہون تے اساں اینوں گھر لے کے جانا ہے۔ باپ نے نا اپنے پتر نو انج کر کے مونڈے تے چایا، حضرت طارق ابن ناخور نے اپنے پتر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مونڈے تے چاہ کے نا تے جدو نکلے نا غار چوں نکلے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلی دفعہ آسمان دا سورج ویکھیا تے زمین دی ہریالی ویکھی تے زمین تے چلدے پھردے لوگ ویکھے تے پوچھن لگے اے دسو کہ
اسی انسان ہاں یا اور بھی ہے نے؟ فرمایا بیٹا انسان اور بھی ہے تے نالی سرسبز جگہ سی تے اتھے گائے چردی پئی سی نا گائے تے کہنے لگے امی جی ایک ہی ہے. فرمایا بیٹا یہ گائے ہے. امی جی یہ کردی کے پی ہے؟ فرمایا یہ کھانا کھا رہی. ادھا کھانا کے وے؟ فرمایا یہ گھاس کھان دی. تے ماں کو معصومیت اللہ ابراہیم علیہ السلام بچے سننا تو معصومیت اللہ سوال کر دینے ماں جی اے اساں جو کھاندے ہاں اے سانو کون عطا کردا ہے؟ اساں جڑا کچھ کھاندے ہاں اے سانو کون دیندا ہے؟ جڑا کچھ میں کھانا ہاں مینوں کون دیندا ہے؟ تے ماں سے ماں کہنے لگی بیٹا تینوں میں کھلاندی ہاں میں پلاندی ہاں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے تسی میرے رب ہو، کیونکہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں نا، رب کا لفظی ترجمہ پالنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ میرے رب ہو؟ کہنے لگی ہاں بیٹا میں آپ کی رب ہوں. تے نال ہی پوچھ دینے اما جی تہاڈا رب کون ہے؟ فرمایا بیٹا میرا رب تیرے بابا ہیں، تیرے ابو ہیں، وہ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے گھر میں رزق لے آتے ہیں، وہ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں. اما جی تے ابو انہاں دا رب کون ہے؟